کیونکہ انسان اللہ نے اشرف المخلوقات پوری دنیا سے اعلیٰ بنایا، جتنی نعمتیں بنائی ہیں نا دنیا کی، سب کے اوپر انسان کو رکھ دیا ہے، وہ کنٹرول کر سکتا ہے سب چیزوں کو۔ تو یہ ایک میں انسان کی نشانی کی بات کرتی ہوں، اس کے علاوہ آپ ہر چیز کو دیکھتے جائیں اور گنتے جائیں اللہ کی کتنی نشانیاں، ہمیں کتنی نشانیاں دی ہیں۔ ہم آنکھ کھولتے ہیں صبح نشانیاں دیکھتے ہیں، یہ پانی نہ ملے ہمیں آنکھ کھولتے ہی تو ہم کتنے بے چین ہو جائیں کہ پانی نہیں ہے، نلکے کھولے پتا چلے پانی ہی نہیں آنا اور اب آنا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا زمین سے، میں نے زمین کو کہا پانی اندر اپنے جذبی کر جائے، اس دنیا کو پانی نہیں اب دینا۔ پھر یہ کھانے بے شمار، پھر یہ چیزیں بے شمار، جس چیز کو دیکھو ایک نشانی، جس چیز کو دیکھو ایک نشانی۔ ایک اخروٹ کھولیں نا آپ اور ایک بادام کھولیں، اخروٹ نکال لیا ہے، بادام نکال لیا ہے، اس چھلکے کو دوبارہ اندر سے دیکھیں، اس اخروٹ کے اور چھلکے کا پورا ایک نقشہ بنا ہوگا، اس کو کیسے بنایا اللہ نے۔ کبھی اخروٹ پہ آپ غور کریں کہ اس کے اوپر جو لائنز ہیں وہ کیسی ہیں، اور پھر ہر چیز پہ غور کریں کہ کیا اللہ نے بنا دیا۔ اب آلو کو نہ لے لیں، آلو کو کوئی عام چیز ہے، جب تک اس کا چھلکا نہ اتاریں تو وہ بلیک نہیں ہوتا، اس کے چھلکے میں کیا پروٹیکشن رکھ دی ہے اللہ نے۔ ادھر چھلکا اتارا ادھر وہ بلیک ہو گیا، وہ چھلکا جو ہے نا، وہ چھلکا کوئی بنانے کے قابل نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ اتنی نشانیاں ہیں۔ تو موسیٰ کو جو نشانیاں دکھائیں وہ ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں پڑھا، ہم نے قرآن میں پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن اپنی نشانیاں بھی آپ سوچیں۔ تو پھر کیا کہا اللہ نے؟ کہا کہ دیکھو یہ تمہیں میں نے نشانیاں دی ہیں، فزانی کا برہانانی من ربی کا، یہ نشانیاں ہیں دو تمہیں جو دی ہیں، کس لیے؟ الا فرعون و ملائہ، فرعون کے لیے اور اس کے سرداروں کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اور بے شک موسیٰ وہ بڑے فاسق لوگ ہیں، نافرمان، اس لیے اب ہم تمہیں ادھر بھیجیں گے۔ موسیٰ کو پتا چل گیا کہ اللہ نے مجھے چن لیا اور میری ڈیوٹی بہت بڑی لگا دی۔ اور اب یہ جو اگلی آیتیں پڑھیں گے، ہمیں بھی زندگی کچھ اس طرح ہی گزارنی چاہیے، جب ہم بھی اپنی زندگی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، اپائنٹمنٹ کرتے ہیں، تو سوچیں ہم نے کیا کیا کرنا ہے، پہلے جان لیں، پوچھ لیں اور بتا بھی دیں کہ یہ کام ہے زندگی کے۔ بچیوں کی مائیں شادی کرتی ہیں نا، تو اسے بتا دیں کہ بیٹا یہ ادھر سے نکل کے تم ادھر جا رہی ہو نا، باقی پوری زندگی وہی ہے، اب وہیں پہ رہنا ہے، بچے ہونے ہیں، بڑے ہونے ہیں، تیری جوانی ختم ہونی ہے، وہی تیری اب زندگی ہے، اور کیسے رہنا ہے مائیں تھوڑا سمجھا دیں۔ تو یہ دیکھیں اگلی آیتیں، اب یہ دیکھیں، قال ربی، انہوں نے فوراً کہا کہ اچھا یہ تو بہت بڑی ڈیوٹی لگ گئی ہے، انہوں نے کہا قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، فوراً انہیں اپنی خطا یاد آئی کہ اے اللہ آپ میرے اوپر اتنی بڑی ڈیوٹی لگا رہے ہیں اور اس شخص کو سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو میرا تو ایک بندہ میں نے مار دیا ہوا ہے، ان کا ایک قتل کر دیا ہوا میں نے، تو یہ قتل کر کے تو وہ ادھر آئے تھے شعیب علیہ السلام کے پاس، اور اللہ نے یہاں زندگی ان کی لے دی، اور زندگی ان کی بنا دی کس دعا پہ؟ ربی انا لما انزلت علی من خیر فقیر، جو انہوں نے آتے ہی دعا کی، روزی روٹی بھی مل گئی، لڑکی بھی مل گئی، نکاح بھی ہو گیا، بچے بھی ہو گئے، اتنی برکت اس دعا کی ہے، پڑھا کریں سبحان اللہ۔ تو فوراً کہا، ہمارے ہاں کوئی گورنمنٹ کسی کو ڈیوٹی دے نا، کوئی بھی کوئی عہدہ دے دے، او ہو دوڑے جاتے ہیں، نہ پتا کہ میں اس قابل ہوں یا نہیں ہوں، بس مل جائے اس عہدے کے لیے، اس سیٹ کے لیے رشوت دے دو، لے لو۔ اور جو صحیح اللہ کے بندے ہیں نا، جب وہ عہدہ ملتا ہے تو فوراً لڑ، کیا میں اس قابل ہوں کہ میں یہ عہدہ لے سکوں گا، میں اس کے جو جتنے میرے اوپر ڈیوٹی لگے گی میں پورا کر سکوں گا، یہ نہ ہو کہ میری آخرت میں پکڑ ہو جائے۔ یہ ڈر خوف ہونا چاہیے ایک سیٹ کے لیے، جو سیٹ کے لیے مرتے ہیں صرف دنیاوی دولت کمانے کے لیے، یہ نہیں پتا کہ آگے چل کے جس کو اللہ دے رہا ہے نا اب یہ ایک سیٹ، وہ اللہ کے سامنے دیکھیں بحث کر رہا ہے بندہ، اللہ آپ مجھے اتنی بڑی ڈیوٹی دے رہے ہیں، مجھ سے تو ایک بندہ قتل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں اپنی خطاؤں کو فوراً یاد کر لو، جتنی بھی تم عبادت کرو کو اللہ ہوں میں بڑی گناہ گار، آپ معاف کر دیں، توفیق آپ نے دی ہے مجھے پڑھنے کی اور یہ ذکر اذکار کرنے کی، اپنی خطائیں یاد کر کر کے اللہ سے معافی مانگیں، اور بڑی خطائیں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ میرے سے تو ایک قتل ہو چکا، میں کیا کروں گا؟ وَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، اور مجھے ڈر ہے وہ اس کے بدلے مجھے قتل ہی کر دیں گے، میں جاؤں گا تو۔ فوراً کہ انہوں نے اپنے رب پہ یقین اور توکل دیکھیں کہ جس رب نے مجھے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی ہیں، وہ میرے اس کا بھی کوئی حل بتائے گا، بھائی اللہ سے پوچھ لو فٹافٹ، سبحان اللہ۔ اسی طرح نا ہم اپنی جائے نماز پہ جب بیٹھے نا، تو وہ ایک مصیبت نہ سمجھیں کہ وہ 5 منٹ ہیں تو جلدی جلدی گزریں اور ہم اٹھیں اور دنیا کے دوسرے کام کریں۔ آپ اس طرح سوچا کریں کہ بھائی صرف 5 منٹ ہیں، اس میں میں نے اپنے رب کو ساری باتیں بتانی ہیں، یہ 5 منٹ میں میں نے پوری ڈسکس کرنی ہے اللہ سے، آپ کہ اللہ یہ پرابلم ہے میری زندگی میں، آپ سولو کریں گے بس۔ تو اس 5 منٹ کو بہت اہم لیں اس وقت، کیونکہ اللہ آ گئے ہیں اب آپ کے پاس، اگر آپ صحیح نیت سے گئی ہیں جائے نماز پر۔
تو پھر وہ ان گھڑیوں کا اس 5 منٹ کا فائدہ اٹھائیں. پھر کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ ٹھیک ہے وہ تو مجھے اللہ قتل ہی کر دیں گے. وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصْدِقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ. اب دیکھیں ایک انہوں نے اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے نمبر 1 کیا رکھا کہ مجھ سے قتل ہو گیا. ایک مسئلہ یہ اللہ کے سامنے رکھا کیونکہ جو عہدہ انہیں ملنے لگا ہے پہلے وہ کہتے ہیں میرے مسئلے حل پھر کر دیں، میں پھر یہ کام کروں گا اللہ. ایک مسئلہ اللہ کے آگے رکھا کہ مجھ سے قتل ہو گیا. دوسرا مسئلہ ہمیں کوئی عہدہ ملے نا تو ہم کہتے ہیں کسی خاندان کو نہ پتا چلے، بس ہمیں پتا ہو، بس میرا بیٹا کمائے، کسی اور کو پتا نہ چلے کہ یہ جو کام کر رہا ہے بڑا آسان ہے، میں دوسروں کو بتاؤں وہ بھی کر لیں، لاکھوں کمائے. نہ کبھی نہ پتا چلے. ایک بھائی اس دنیا میں ترقی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے اب دوسرے غریب بھائی کو چھوڑ ہی دو، اور جو غریب بھائی ہے وہ کہتا ہے میں کس طرح اس کی ٹانگ کھینچوں یہ بھی نہ کمائے. یہاں پر دیکھیں ذرا، انہوں نے ایک تو اپنا ایک غلطی مانی، دوسرا یہ نہیں کہ اللہ سے اب اس وقت اللہ کھڑے دولت ہی مانگ لیں. وَأَخِي ہارون، اور جو میرا بھائی ہارون ہے نا، اور ہارون کہاں ہے؟ وہ تو وہاں پر ہے مصر میں. بھائی قریب بھی نہیں ہے. اب یہاں بھائی باہر جائے نا تو ایک بھائی یہاں ہو تو دوسرا بھائی کو کوئی نوکریاں ملے اویلیبل ہے تو وہ اپنے پاکستان بھائی کو فون کرے بھائی آ جاؤ بڑی نوکریاں، یا کزن کو فون کرے، چچا زاد کو فون کرے، وہ کہیں گے نہیں بھی ہم کیوں کریں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کسی مصیبت میں پھنسنے کی. وہ ہارون جو مصر میں ہے اور 10 سال سے ملے بھی نہیں ہے، اس وقت انہوں نے اپنے رب سے کہا اللہ ہارون میرا بھائی، اور وہ کیا ہے؟ ہوا افصح، وہ بڑا ہی فصیح بولنے والا ہے، منی میری نسبت، لسانن زبان میں وہ بڑا پیارا بولتا ہے. اللہ اس کی باتوں کا نا اثر ہوگا. اس لیے دیکھیں اب جو اپنے بھائی کی تعریف تھی وہ تعریف بیان کی. فارسلہ، اس کو بھی بھیج دیجئے گا، معیہ میرے ساتھ، رد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبون. رد ان یصدقونی، وہ میری تصدیق کرے، میری گواہی دے، اور وہ میری گواہی دے گا کہ یہ میرا بھائی موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے. اور وہ کیا ہے کہ انی، اور مجھے اللہ یہ بھی ڈر ہے. اب تیسری بھی بات اللہ کے سامنے رکھی، اللہ کے سامنے تیسری بات رکھی کہ انی اخاف، اور مجھے ڈر ہے اللہ ان یکذبون، کہ میں اکیلا اگر انہیں سمجھاؤں گا نا تو وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وہ کہتے ہیں نا 2 اور 2 نہیں 11 ہوتے ہیں. یعنی اتفاق میں اتنی برکت ہے کہ جب ایک بیوی اور جب ایک میاں اللہ ملا دیتا ہے تو وہ 2 نہیں رہتے، وہ 11 بن جاتے ہیں. اسی گھر کو وہ 11 افراد جتنی طاقت مل جاتی ہے اس گھر کو چلانے کے لیے. اور اگر شادی ابھی نہیں ہے تو اکیلا ہے ابھی. اسی طرح اگر 2 بھائی ملتے ہیں تو وہ بھائی 2 نہیں 11 ہیں، اور اگر وہ ٹوٹے رہتے ہیں ایک دوسرے سے پیچھے تو کچھ بھی نہیں، کمزور ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر میں اکیلا جاؤں گا نا تو مجھے تو وہ جھٹلا دیں گے، مجھے یہ ڈر ہے. اب آپ بتائیں کہ کتنی چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے رکھی، بتاؤ ذرا. پہلی بات کیا رکھی اللہ کے سامنے؟ میرا بھائی نہیں، میرے سے ایک قتل ہو گیا، نمبر 1. دوسری کیا؟ میرا بھائی کو نا ملا دیں، ہارون کو بھی عہدہ دے دیں رسالت کا. ماشاءاللہ اتنی بڑی اپروچ. اور تیسری بات کیا کہ وہ مجھے تصدیق کرے گا، اور ورنہ مجھے اکیلے کو یہ جھٹلا دیں گے، مجھے یہ ڈر ہے. ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے اللہ کے سامنے اپنے جو ہے وہ مسئلے رکھے ہیں ذرا. تو پھر کیا ہوا بھائی؟ کالا سنشد عضدکا باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون علیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون. کالا، کہا، سنشد، ہم تمہیں بہت جلد مضبوط کر دیں گے. کیسے؟ عضدکا تمہارے بازوؤں سے، یعنی کہ تمہارے بے اخی کی بازوؤں سے، با اخی کا بھائیوں کے، یعنی بھائی کے. اب دیکھیں اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے بھائی کا تمہیں سہارا دے کے نا تمہارے بازو ہم مضبوط کر دیں گے. اس کا مطلب ہے اللہ نے اس دنیا کا جو قانون بنایا نا اس کو اگر ہم توڑیں گے تو تتر بتر ہو جائیں گے. اللہ نے قانون بنایا، بیٹے دیے ہیں تو بیٹے پھر باپ کا ساتھ دیں، بازو بنے، ورنہ تباہیاں. بھائی ہیں تو وہ کہیں بھی رہ رہے ہیں اپنے اپنے شہر میں، علاقے میں، وہ ایک دوسرے کا ٹائم پہ کوئی آئے تو ساتھ دیں، ورنہ بڑی تباہیاں. کوئی کسی کے اگر کام نہیں آ رہا، اللہ کے قانون کو تم لوگ چھوڑ رہے ہو. یہ اللہ نے کہا کہ ہم تیرے بھائی کو تیرے بازو بنا دیں گے. سبحان اللہ. وَنَجْعَلُ لَكُمَا، اور ہم بنا دیں گے تم دونوں کے لیے سلطانن، دیکھیں غلبہ، تمہیں طاقت دے دیں گے، ہم تمہیں غلبہ دے دیں گے. فَلَا يَصِلُونَ عَلَيْكُمَا، دیکھو ہم نا ان قریب تمہیں مضبوط کر دیں گے، تمہارے بازو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کی وجہ سے، اور تمہیں ہم ایک غلبہ دے دیں گے، طاقت دے دیں گے. علیکما، تم دونوں کے لیے،